گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر اور معاشرے میں فیصلے کے اثرات۔ جی، فیصلے ہمیں کرنا پڑتے ہیں ڈے ٹو ڈے، بلکہ بعض اوقات ایک دن میں کئی فیصلے ہوتے ہیں۔ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، کاروبار کے فیصلے ہوتے ہیں، اپنی ذات کے ہوتے ہیں، اگر بچے ہیں تو بچوں کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی کے بارے میں، تاجر ہیں تو بزنس کے بارے میں، ٹریولنگ کرنی ہے تو ٹریولنگ کے بارے میں، یہاں تک کہ اسلامی بہنوں کو، خواتین کو گھر میں بھی ڈیلی کئی شاید فیصلے چھوٹے کرنا پڑتے ہوں، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کھانے پکانے کا ہے۔ آج کیا پکانا ہے، دوپہر میں کیا پکانا ہے، مہمان آ رہے ہیں تو ان کا سیٹ اپ کیسے کرنا ہے۔ بظاہر چھوٹے فیصلے ہیں، لیکن ڈیسیشن لینا پڑتا ہے، فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی لینی ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو فیصلے بعضوں کا درست بھی ہو جاتے ہیں، بعض فیصلوں میں آزمائش بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ درست فیصلے کیسے کیے جائیں، اس کے لیے کن سے مشاورت کی جائے، کیونکہ درست فیصلوں کا ایک تعلق اچھے مشیروں سے بھی ہے، بندے کے تجربات سے بھی ہے، ایکسپرٹ لوگوں سے بھی ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے مشورے دیتے ہیں کہ بندہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ بھائی اس سے اگر نہ ہی پوچھتا تو بہتر تھا۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس پروگرام میں سلسلے میں ہمارے ساتھ دو پیارے ہمارے مبلغین، رکن شورا ابو ماجد شاہد مدنی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے فضیل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ تو انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک سے متعلق ہمارے شاہد مدنی بھائی رکن شورا اور فضیل بھائی بھی انشاءاللہ آپ کو پیارے مدنی پھول دیں گے، اپنے تجربات بتائیں گے، کیونکہ واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ فیصلے تو کرنا پڑتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، زندگی کے بڑے فیصلے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک نوجوان تاجر کا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک نوجوان تاجر بازار میں گئے، حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس نوجوان کو ملے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کام کاج کا، بزنس کا، تجارت کا۔ تو کہا کہ تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے، علماء کی مجلس میں کیوں نہیں جاتے، کہ میں آپ کے اندر علم کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ سنا تو علم کا شوق تو تھا ہی، پھر علماء اور علم کی مجلس میں آنا جانا شروع کیا، علم حاصل کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترغیب پر وہ نوجوان تاجر علم حاصل کرتے بڑھتے فیصلہ کیا جو انہوں نے وہ ایسا درست ثابت ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منصب پر پہنچے۔ جی، ہمارے امام اعظم کہ ایک تو اللہ والے کی ترغیب، اللہ والے کی نظر، اور پھر ترغیب دلانا، اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس وقت یہ فیصلہ کرنا، ڈیسیجن لینا کہ نہیں میں نے علم کی مجلس میں جانا ہے، اور پھر تجارت بھی نہیں چھوڑی کہ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور پھر کتنے بڑے فقیہ اور کتنے بڑے عالم بنے۔ تو اللہ کریم ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس طرح بہت سارے فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ تو اگر درست فیصلہ ہو گیا تو بعض اوقات اس کے اثرات بندہ بہت ٹائم تک جو ہے وہ اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ غلط فیصلہ ہو گیا تو بندہ بہت پچھتاتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں سوال آج کا۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں۔ تو اپنے مبلغین کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاہد مدنی بھائی، فیصلے آپ نے کیا کیا وہ تو بعد میں ہم لیتے ہیں، لیکن اس ٹاپک سے متعلق کہ درست فیصلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں معاشرے کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، تو فیصلوں کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں چند باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر شرعی طور پر ہمیں معلوم ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم تو ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور اگر دنیاوی طور پر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ اگر تجارت سے تعلق رکھتا ہے تو تجارت کے جو اچھے لوگ ہیں، اچھے تاجر ہیں، صحیح، جو اس فیلڈ کے ہیں، فیلڈ بھی بہت ساری ہوتی ہیں، تو ان سے جا کے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اگر جو ہے وہ رشتہ داریوں کے اندر کوئی اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر جو ہے جو آپ کے بڑے ہیں، گھر کے اندر ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، برادری میں جو ہے وہ برادری کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اچھا دوستوں کے اندر بھی جو ہے پھر اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ تو ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو بالکل جو ہے وہ ہر وقت مذاق مسخری میں مشغول ہوتے ہیں، اور بعض بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کسی مشورہ کرنے جا رہے ہیں تو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اس مشورے کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہت بنیادی بات ہے یہ کہ جو جس چیز کا اہل نہ ہو اس سے مشورہ کیا جائے۔ لینے جا رہے ہیں کار اور مشورہ کر رہے ہیں موٹر سائیکل والے سے، لینے جا رہے ہیں کوئی اور چیز اور مشورہ کر رہے ہیں کسی اور سے۔ یہ فضیل بھائی جیسے یہ بات کہی ہے، یہ دنیاوی تجربات کے حوالے سے بھی کہ آپ کے بھی بڑے بزنس اور اس طرح لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا یہ رہتا ہی ہے، خود بھی آپ تجارت کرتے ہیں، تو مشورہ کس سے کیا جائے یہ بہت اہم چیز ہے۔ فیصلہ تو بندہ بعد میں کرے گا نا، شاید بھائی پہلے تو مشورہ کرے گا نا۔ بعض لوگ واقعی مشورہ ایسے لوگوں سے کرتے ہیں کہ وہ مشورہ دیتے ہیں تو مزہ آتا ہے، تو یہ فیصلہ بھی کیسے کریں، یہ بھی فیصلہ ہے نا بالکل کہ میں مشورہ کس سے کروں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مشورے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ماشاء کہ اپنے کاموں کے اندر یہ مشورہ کرو۔ مشورہ کرنا امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سنت رکھا گیا۔ اللہ، صحابہ کرام علیہ رضوان سے حضور علیہ السلام ان کی دلجوئی کے لیے مشورہ فرماتے تھے۔ اب مشورے کی اہمیت یہ اتنی ہے، فرمایا کہ اگر یعنی یہ کتابوں میں اس طرح ملتا ہے کہ 4 اچھے سلجھے ہوئے مسلمانوں سے مشورہ کیا، اور اگر سپوز کہ اس کے اندر نقصان تھا مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فائدہ ہے، سپوز شادی کا ہی ہے کہ نہیں بھائی اچھا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 مسلمانوں کی کہی ہوئی بات کی لاج رکھتے ہوئے اس غلط کو درست کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنی مشورے کی یہ اہمیت ہے۔ اب اس کے اہل سے یہ کہ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ اہل تو علماء ہی ہیں، ماشاءاللہ، کہ آدمی ان سے مشورہ کرے۔ کیا بات ہے۔ اور میں آپ کو علی بھائی ایک بات عرض کروں کہ صبح کا وقت ہے، آپ یقین مانیں کہ علماء سے جو مشورے کیے جائیں، لیکن ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ بھائی یہ یہاں پہ اپنے آفس کے اندر بیٹھ کر یہ فتویٰ دے رہے ہیں یا یہ بیٹھے ہیں، ان کو کیا خبر دنیا کی، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم قرآن کی برکت سے اتنی ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں، اور وہ ایک ویژن وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ درست کام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آدمی علماء سے مشورہ کرے۔ اچھا اس کے اندر دوسرا یہ کہ دیندار لوگوں سے مشورہ کرے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ رکھیں گے۔ اس کے بعد 3rd درجہ یہ کہ ٹھیک ہے آدمی دیگر اس سے مشورہ کرے۔ میں ایک بات یہاں پر چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا پروگرام جو ہے نا یہ فیملی پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشورہ کرنا، یہ اب چونکہ فیصلہ ہے اور مشورے کی بھی بات چلی تو گھر کا کوئی فیصلہ ہے جو اس میں جو ہے نا والد کہتا ہے بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، آرڈر جاری کر دیا۔ اچھا اپنی زوجہ سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا گھر والوں کو بھی سب کو تاکید یہ کہ یہ نہیں کہ بھائی اب جو ہے نا وہ مشورہ لیا تو اب ہماری مانی جائے، یعنی یہ ہماری بہن یا ہماری بہو بیٹی جو بھی سن رہی ہے بس نہیں، جو مجھ سے پوچھا گیا تو جو میں کہوں وہی مانا جائے، نہیں۔ گھر کا حاکم جو ہے یہ جو فیصلہ کرے وہ درست ہے، آپ اپنا جیسے ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں کہتے ہیں کہ ناقص مشورہ ہے وہ دے دیجئے، ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ درست ہوگا تو سارے گھر کی یہ نہیں سمجھے کا فائدہ آپ کا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بچوں سے بھی مشورہ کیا جائے، ان کو بٹھایا جائے، پوچھا جائے۔ تو جب اس طرح کا یہ مشورے کا سلسلہ گھر میں ہوگا، آفس کے اندر ہوگا، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس چلتے ہیں، بڑی بڑی آفیسز چلتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، صرف یوں سمجھے کہ یہ جس کو ہم کنسولیشن کہتے ہیں، اس کی لوگ دنیا کے اندر کتنی یوں سمجھے کہ فیسز لیتے ہیں اور یہ سارا معاملات چلتے ہیں۔ بالکل، تو یہ کہ اگر اچھے انداز کے ساتھ مشورہ ہوگا تو یقیناً زندگی میں کامیابی ہوگی۔ اس کو ماڈرن انداز میں کہہ لیں گے میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ بڑی بڑی ہائی فائی کلاس اور بزنس میٹنگ اور یہ میٹنگ، یہ بندہ مشورہ کر لے۔ یہ حضور والا میٹنگ کے لیے باقاعدہ ماحول ایسا رکھا جاتا ہے، میٹنگ رومز رکھے جاتے ہیں تاکہ بندہ کو لگے کہ واقعی یہاں اگر مجھے کچھ کہنا ہے اور درست کہنا ہے۔ گھر میں ویسے بھی کمفرٹ ماحول بنائیں،
ہماری اسلامی بہنیں جن کے گھر میں بچیاں ہیں اپنے بچیوں سے مشورہ کریں گھر چلانے کے حوالے سے. ٹھیک ہے آپ کام کر لیتی ہیں, کچن سنبھال لیتی ہیں, برتن دھو لیتی ہیں, صفائی کر لیتی ہیں, کپڑے دھو لیتی ہیں, ٹھیک ہے آپ پہ لوڈ ہے, لیکن آپ کی بچیاں اگر بڑی ہو رہی ہیں تو ان کو بھی مشورے والے انداز میں شامل کریں. بیٹا آج کیا بنائیں, بیٹا صفائی کیسے کریں, تھوڑے بہت کاموں میں ان کو شامل کریں کہ انہی بچیوں نے بڑی ہونا ہے, بڑے ہو کر ان کی شادیاں ہونی ہیں, کہیں جانا ہے, تو پھر آپ کا ہی نام روشن ہوگا کہ دیکھو ماں نے کیسی تربیت کی ہے. تو یہ بھی ایک مشورے کا انداز ہوتا ہے گھر میں. پھر کھانے پکانے میں بچیوں کو ساتھ لے لیں جب ان کی ایج ہو, تاکہ وہ سیکھتی بھی رہیں اور ان کو اس میں شامل بھی کریں. کئی میں نے فضیل بھائی سے سمجھدار باپ دیکھے کہ اپنے بیٹوں کو جب تھوڑے بڑے ہونے لگتے ہیں تو شاید آپ کے ساتھ بھی ہوگا, شاہد بھائی کے ساتھ بھی ہوگا, کہ کئی معاملات میں بچوں کو مشورے میں شامل رکھتے ہیں. مجھے یہاں تھوڑا اپنا بھی یاد آ گیا کہ رضا بہت چھوٹے تھے بیٹے میرے, تو میں کبھی ٹریولنگ پہ جاتا, سفر تو رہتا ہی تھا, تو میں ان کو کبھی پیمنٹ دے دیتا کہ بیٹے پیسے رکھ لیں, آپ فیول ڈلوانا ہو تو آپ ڈلوا لیجئے گا, کچھ کھائیں تو پیمنٹ آپ کر دیجئے گا, بیٹا گاڑی لاک کرنی ہے ذرا چابی آپ رکھ لیں, آپ لاک کر دیجئے گا. بہت چھوٹے تھے یہ, تو بیٹا بائک کی آپ رکھ لیں, میرا بیگ سنبھال لیں. تو یوں الحمدللہ بتدریج کرتے 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 یہ, اور گھر میں اب یعنی اب بھی یہ ہے کہ کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا, رضا کی جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی میرے بیٹے کی, تو ان کو اور ہماری 3 کی مشاورت الگ بنی ہوئی ہے. رضا اور ان کی امی تو بڑے فیصلے میں, تو شروع میں مجھے کہا کہ وہ رضا, تو میں نے کہا دیکھیں میرے بعد اس نے گھر سنبھالنا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بڑے ہو گئے ہیں, اب یہ ان کے اندر فیصلہ آنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا بھی جسے ہوا, دعوت اسلامی نے سکھایا بیٹا آپ کر لیں, جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کر لیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, تو اپنی اولاد کے اندر ان کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ کرتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کر لو, کر تو لے گا بچہ, اس کا اپنا ذہن نہیں کھلے گا, اس کا کانفیڈنس لیول نہیں بڑھے گا. ان کو کرنے دیں. ہاں شریعت کا دائرہ ہو, ادب کا دائرہ ہو, ادب اور شریعت کے دائرے میں رہ کر بچہ کرے تو اس کو تھوڑا چلنے دیں, کرنے دیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا کانفیڈنس لیول ہوگا, کل کو وہی بچہ آپ کا بازو بنے گا, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ تو اچھا فیصلہ, درست فیصلہ. گھریلو فیصلے کرنے کے اعتبار سے ایک اور بھی چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ خاص گھر سے تعلق رکھتا ہے تو پھر گھر والوں کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے. بچوں کی امی ہے, بچیاں ہیں, یا پھر جو ہے وہ جو گھر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. اب میرا وقت تو زیادہ گزرتا ہے باہر, اور جنہوں نے گھر میں رہنا ہے ان پر میں اپنا کوئی فیصلہ مسلط کروں تو یہ بھی درست نہیں ہے. جس نے جہاں رہنا ہے, جس کو زیادہ ضرورت پیش آتی ہے, جیسے یہی کہ آج پکانا کیا ہے, تو سب سے پہلے تو ان کی رائے لینی چاہیے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ گھر کی ڈیکوریشن اور گھر کس طرح بنانا چاہیے, کس طرح کمرے ہونے چاہیے, تو یہ ان سے مشورہ لینے یوں بھی زیادہ مفید ہوتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ جو ہے تعلق رکھتا ہے. تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس چیز کو پیش نظر رکھنا کہ جس کے بارے میں میں فیصلہ کر رہا ہوں اس کی اپنی کیا رائے ہے اور وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے. جیسے کپڑے ہی جو ہے وہ بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم بچوں کو بھی ساتھ ہی لے لیں تاکہ جو ہے وہ ایک تو بچہ خود پسند کرے, اب پسند کرے گا تو پہنے گا بھی. ہم لے آئیں تو بچہ کہے کہ یہ تو مجھے اچھا ہی نہیں لگتا, اب وہ ہم نے اتنا خرچہ بھی کیا, اتنے سوٹ وغیرہ بھی لے آئے, تو اب وہ بچے کو پسند ہی نہیں ہے, وہ کبھی کبھی پہنتا ہے. تو جو ہمارا مقصد تھا کہ بچہ جو ہے وہ کپڑوں کے حوالے سے ذرا اچھا ہو جائے, تو وہ تو ہوا نہیں, ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا. خرچہ بھی ہوا اور اس کا موڈ بھی سیٹ نہیں ہوا بچے کا. جی تو خوش بھی نہیں ہوا. یہ بھی چیز کہ ہم نے خرچہ بھی کر دیا, گھر والوں کو خوشی نہیں ہوئی, بچوں کو خوشی نہیں ہوئی, تو گویا کہ ہمارا وہ جو خرچہ کرنا تھا وہ تو یوں ضائع ہی گیا نا, کہ جس کے لیے ہم کر رہے تھے, جس کو خوش کرنا چاہتے تھے. موڈ آف ہو گیا کپڑے دیکھ کر. فضیل بھائی جیسے شاہد بھائی بتا رہے ہیں نا کہ گھر کے معاملے میں جن کو کام کرنا ہے, مجھے ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا. میں حیدرآباد میں اپنا مکان بنا رہا تھا, تو اپنے ایک اسلامی بھائی کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے, میمن اسلامی بھائی, اور ماشاءاللہ جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں 89 سے 32-33 سال ہو گئے, میرا زیادہ وقت میمن اسلامی بھائیوں میں گزرا ہے. تو حیدرآباد میں بھی جہاں ہم رہتے تھے, افندی ٹاؤن وغیرہ, تو زیادہ تر میمن اسلامی بھائی. تو ایک میمن اسلامی بھائی تھے, بڑی پتے کی بات بتائی, یہ سمجھ لیں کہ اس کو کئی برس بیت گئے. تو میں جب بنانے لگا تو میں نے مکان کا ڈیزائن بنا کے اور ایک بنایا, میں نے ان سے مشورہ کیا, تو بولا آپ نے جو کچن بنایا ہے یہ بچوں کی امی سے مشورہ کیا؟ میں نے کہا اس کا تعمیرات سے کیا تعلق؟ بولا کھانا آپ بنائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. بولا جس نے 5-6-8 گھنٹے کچن میں رہنا ہے, تو بولا ہمیشہ یاد رکھو علی بھائی, گھر میں سکون چاہیے نا, تو کچن بچوں کی ماں کی مرضی کا بنا دو, اس کو کھلا چاہیے, دروازے والا چاہیے, ایگزاسٹ والا چاہیے, کھڑکی والا چاہیے, تو پوچھ لیں, دل جوئی بھی ہو جائے گی اور آپ کو فیصلہ کرنا بھی آسان رہے گا.
بڑا پیارا ایک فارمولا دیا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں شان نہیں گھٹتی مشورہ کرنے میں، اور آپ کا فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور مزید میں علی بھائی گھر کے اندر ایک اور طرف میں لے جانا چاہتا ہوں. صحیح، وہ ہے گھر کا ہی معاملہ، مگر ایک اور ڈائمنشن فیصلے کی ہے، وہ ہے بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا. صحیح، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ فرما برداری کر کے، اطاعت کر کے ماں کا چہیتا ہو جاتا ہے. صحیح، یا باپ کا وہ چہیتا ہو جاتا ہے، ان کی ہر بات مانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک نیچرلی ہے کہ ٹھیک ہے نا، جو آپ کی بات باہر مانتا ہے صحیح، تو ہم اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں، تو جو گھر کے اندر بچہ مانے گا تو خود بخود اس کی طرف دل راغب ہوگا. اس دل راغب ہونے کے باوجود اب جب فیصلہ کرنے کی باری آئی نا، تو شریعت نے کیسی زبردست یہ بات کہی کیا بات ہے. کہ اگر سپوز ایک آدمی کو اپنی زندگی کے اندر اپنا مال اس کو بٹوارا کرنا ہے، تو شاید مدنی میں موجود ہیں، اگر میں کوئی غلطی کھاؤں تو ضرور اصلاح فرمائیں. تو اس کے لیے حکم یہ کہ سب کے درمیان برابر برابر تقسیم کریں. صحیح، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، ان سب کے درمیان برابر برابر تقسیم کریں. 6 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، ایک فیوریبل بیٹی، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ساری چیزیں، سارا کچھ، اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انتظام، اس کی شادی میں ایکسٹرا آرڈنری چیزیں. 3 بیٹے، ایک بیٹے کے لیے الگ ہی مطلب بات ہے، 2 بیٹوں کے اوپر بالکل توجہ نہیں ہے. تو یہ ایک والد کا یا والدہ کا یہ بڑا معاملہ ڈرا بیک ہے. عموماً اولاد کچھ کہے گی تو نہیں، ٹھیک ہے نا، مگر اس کے دل کے اندر یہ جو بات بیٹھ جاتی ہے نا، پھر آخر کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ماں باپ کے اوپر کوئی برائی آئی، سپوز ان کی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ بیچارے بیڈ پر آ گئی ہے، تو پھر سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا اس طرف کنورٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو آپ کا بڑا چہیتا تھا نا، صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو آپ وہ کریں، دل بھی خراب ہو جاتا دل ہے. بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ بچوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں بڑی زبردست یہ بات رکھی جائے. آپ کی اس بات سے جو نا یہ آیا شاہد بھائی کہ فیصلے کا تعلق انصاف سے ہے. اب وہ عدلیہ کہہ لیں، عدل کریں، یا ایک قاضی ہو، یا آج کل برادری کے پنچایت وغیرہ ہوتی ہے، گھر کے بڑے، گھر کا فیملی ممبر ہے، بزنس کا کوئی بڑا ہے، تو میرے خیال میں فیصلے کی بنیاد سب سے پہلے تو مسلمان ہے، شریعت پر ہو، دوسرا انصاف پر. تو انصاف کا کیسے وہ کرے بندہ جو ہے تقابل؟ دیکھیں، انصاف کا معاملہ تو وہاں ہو جائے گا جہاں 2 افراد کم از کم ہوں. تو جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو اب تو انصاف کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہوگا، سب کو برابری کا ہی سلوک کرنا ہوگا. بہت اچھی مثال جو ہے وہ فضائل بھائی نے دی. البتہ اس میں یہ ہے، یعنی اگر ہم نے زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کرنا ہے تو سب کو برابر برابر دینا ہوگا، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو. جب یہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وراثت کے احکام اور ہوتے ہیں، یعنی بچی کو جو ہے وہ نصف ملتا ہے، بچے کو جو ہے وہ ڈبل ملتا ہے بچی سے. تو ہاں، البتہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی وجہ ہے، مثال کے طور پر کہ 3-4 بچیاں ہیں، ان میں سے ایک بچی جس کی شادی کی وہ غریب گھرانے کی ہیں، تو ان کے لیے کوئی جو ہے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی خاص وجہ ہو تو ان کو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے. البتہ جب 2 افراد ہو جاتے ہیں تو اب انصاف کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. جو شریعت نے حکم دیا کہ انصاف کرنا ہے تو اب انصاف ہی کرنا ہوگا، کہ جو بھی جس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تو انصاف کا بھی حکم دیا گیا. اور یہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انصاف کا ہی درس بھی دیتے تھے اور خود بھی انصاف والا فیصلہ فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ انصاف کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا. بالخصوص وہاں پر آتا ہے کہ جب 2 بچوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، یا اگر برادری کا بڑا ہے تو دیکھتا ہے 2 گھرانوں کے اندر لڑائی ہو گئی، تو وہ سارے معاملے کو دیکھے گا، دونوں کی سنے گا، اور جب سن رہا ہوگا تو دونوں کو برابری دینا پڑے گی، اور پھر جو ہے ان کی بھی سنے ان کی بھی سنے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. تو فیصلہ کرنے میں انصاف یہ بنیادی چیز ہے، اس کو ہم کسی طرح بھی نہیں چھوڑ سکتے. بہت بنیادی چیز ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی بھی بات ہو، دونوں طرف کی سنیں، انصاف کریں. اسی ٹاپک سے متعلق شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا زبردست ایک ویڈیو کلپ ہے. آئیے وہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. 2 بچے شکایت لے کر ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کی صلح کیسے کرائیں؟ آپ کے ساتھ تو یہ شاید ہوتا ہوگا. واقعی یہ صحیح ہے. اب بچوں کی نفسیات کے مطابق کرنا پڑتا ہے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بار بار شکایت کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرواہ نہیں کرتے، ایسے بھی ملیں گے. لیکن یہ کہ اب یہ بچے کی عادت بھی خراب نہ ہو کہ بار بار شکایت کرے اور اس کو مطمئن بھی کرنا ہے، تو یہ تھوڑا ہوتی ہے، آزمائش تو ہوتی ہے اس میں.
کہ اس کی سنیں گے نہیں تو اس کو احساس کمتری یا محرومی پیدا ہوگا کہ میری سنی نہیں جاتی. اور سنو تو بھی آزمائش ہوتی ہے. تفتیش کرو تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شکایت کچھ ہوتی ہے نکلتا کچھ ہے. تو ایک دم بچے کی شکایت سن کر دوسرے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کی جائے. تو جب تک فریقین سے نہ سنے دونوں پارٹیوں سے آدمی ڈیسیزن بھی نہیں لے سکتا کہ کون قصوروار ہے. اس نے مجھے مارا. کہاں مارا؟ یہاں مارا. ہاں بھائی کیوں مارا؟ مارا؟ ہاں کیوں مارا؟ اس نے مجھے لات ماری تھی. اس نے مجھے ہاتھ مارا. اب بتاؤ اس کا کیا آدمی فیصلہ کرے؟ کیسے فیصلہ کرے؟ وہ ہاتھوں ہاتھ ایک دوسرے کو چکا دیتے ہیں. اب جس کیا تو اس کو ہی کہا جائے گا کہ یار تم نے یہ تو بات نہیں بتائی، لات ماری تھی. تو یہ نہیں بتایا کہ لات ماری تھی اس لیے اس نے ہاتھ مارا. اب کرا فیصلہ دونوں کا. میں تو ارے کوئی بات نہیں یہ وہ کر کے آپس میں ملا دیتا ہوں، گلے مل جاؤ، بھائی ہو، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، یہ محبت سے پیار سے جب کہ ہوں مطلب. تو یہ تب معاف کر دو، تم بھی معاف کر دو، جاؤ کھیلو. ہاتھ پکڑ کے وہ پھر پھدکتے ہوئے بچوں نے بھاگنا ہوتا ہے جیسا موقع مطلب ہے. یہ بھی ایک ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے. ڈانٹ ڈپٹ سے بچہ بدزن ہو جائے گا. مار داڑ بھی نہیں کرنی. فریقین کی سننی ہے. ہاں جس کا قصور ہے اس کو ضرورتاً شرمندہ کرنا بھی فائدہ مند ہے. کیوں مارا تم نے؟ چلو اس نے تم کو یہ کہا وہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو اٹھا کے ٹھوک دو، مار دو. نہیں، معافی مانگو، نہیں مارنا آئندہ. اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو یہ بولا نہیں معاف کروں گا، تو پھر اس کو سمجھاؤ معاف کر دو، کوئی بات نہیں معاف کر دو. یوں یہ موقع کی مناسبت سے ترکیب بنانی ہوتی ہے بچوں کی. اتنا ٹائم لانا یہ بھی ایک کمال ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہوگا کہ بچہ چلو 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 چلو. نہیں تو یہ پھر شادی سے پہلے سوچنا تھا. ہاں اب تو سب کرنا پڑے گا. جو کما رہے ہیں وہ غور کر لیں مطلب. تو یہ بولیں گے سنت ہے اور بہت ساری ہزاروں کروڑوں سنتیں ہیں. بے شک یہ بھی سنت ہے. سنت بھی ہے، فرض بھی ہو جاتی ہے، واجب بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات حرام بھی ہو جاتا ہے شادی کرنا. تو اس کی بھی تفصیلات ہیں جیسا موقع. لیکن یہ لفظ یاد ہے کہ سنت ہے. بے شک سنت بھی ہے. نکاح میری سنت ہے، فرمان علی شان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. نکاح میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ فلیس منی، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے تربیت کے مدنی پھول دیے کہ بچوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے تو انداز کتنا پیارا امیر علیہ سنت کا کہ اس کی بھی سنیں، اس کی بھی سنیں، ان کی بھی صلح کروائیں. تو اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. اس طرح کی تربیتیں آپ عطا فرماتے ہیں، سکھاتے ہیں. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، براہ راست امیر علیہ سنت تشریف فرما ہوتے ہیں. تو میری مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ سنیچر کا جو ہر ہفتے کا سیٹرڈے کا رات عشاء کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے یہ مس نہ کیا کریں. بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. فیملی میٹرز، بزنس کے میٹرز، اخلاقیات، فرائض، واجبات، یعنی رنگ برنگی مدنی پھول ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا کتنا پیارا انداز اور کتنا پیارا تربیت کا انداز. امیر علیہ سنت کی مبارک زندگی کے کیا کہنے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بھی جب دعوت اسلامی بنائی تو فیصلہ کیا نا میں نے کرنا ہے. کیسا پیارا فیصلہ کیا. پھر چلتے چلے گئے. آج آپ دیکھیں کہ سینکڑوں کی نہیں، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں لاکھ کی زندگیاں بدل گئی. دنیا بھر میں پیغام پہنچا. تو آپ بھی زندگی میں کوئی ایک ایسا اچھا، کوئی ایسا بڑا، کوئی آخرت بنانے والا بھی تو فیصلہ کرے نا. عموماً ہمارے فیصلے دنیا کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. مکان بنانا ہے، پڑھائی کرنی ہے، پہلا نمبر لینا ہے، جاب کرنی ہے، بزنس کرنی ہے. ٹھیک ہے یہ بھی کریں، جب دنیا میں آئے ہیں تو یہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن آخرت کے معاملے میں بھی تو فیصلہ کرنا ہے نا. گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کب کریں گے؟ نیکیاں کرنے کا فیصلہ کب کریں گے؟ پابندی سے نماز پڑھنے کا فیصلہ کب کریں گے؟ ڈیلی 24 آورس میں 24 گھنٹے میں
قرآن پاک کی تلاوت کس ٹائم کرنی ہے یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہے. سوشل میڈیا سے جو ہم فضولیات لغویات یا اللہ نہ کرے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں یہ چھوڑنے کا فیصلہ کب کریں گے؟ یہ فیصلہ ڈیسیشن پاور تو آپ کے اندر ہونا چاہیے نا کہ ایک مسلمان ہو کے گناہوں کے قریب کیوں جائے. یہ اللہ کی رحمت سے کئی ایسے دعوت اسلامی میں لوگ موجود ہیں اس وقت، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی، کہ جو دعوت اسلامی سے پہلے بڑی گناہوں والی زندگی گزار رہے تھے، گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے. شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت کی نگاہ کرم ہوئی، ولی کامل کی نگاہ پڑی تو ان کی زندگیاں بدلی. انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ گناہوں والی زندگی ہم نے نہیں گزارنی، چھوڑ دیا اور وہ فیصلہ کیا. تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اپنی زندگی کو چینج کیجئے، بری عادتیں چھوڑ دیجئے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمت کیجئے. شیطان بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا کہ نہ کر، چھوڑ، سب کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، سب چلتا ہے. نہیں، کیسے چلتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. تو انشاءاللہ آج نیت کر لیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے اور نیکیاں کریں گے. یہ بھی اٹل مضبوط فیصلہ کر لیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. کیا فرماتے ہیں فضیل بھائی آپ؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. اور میں جب آپ امیر علیہ سنت کی بات ارشاد فرما رہے تھے تو میں اس سوچ میں چلا گیا کہ امیر علیہ سنت نے کیسی نگاہ کی کہ کتنے ایسے بنا دیے کہ جو فیصلے کرتے ہیں کیا بات ہے. معاملات کے اندر، اور نگران کیسے- بنا دیے، ایسے- ذمہ دار بنا ایسے دیے. ذمہ دار بنا دیے جو اچھے فیصلے کرتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ فیصلہ کرنے والوں کی ٹیم تیار کر کے انہیں پاور دینا، یہ بھی بڑا معاملہ ہے. یہ بھی فیصلہ ہے. یہ بھی فیصلہ ہے کہ بھائی یہ بچوں کو پاور دے رہے ہیں، ماتحتوں کو آپ پاور دے رہے ہیں، تو ان کو یعنی ڈیسیژن وتھ پاور کہ بھائی ڈیسیژن کریں، فیصلے کریں اور یہ پاور کے ساتھ کریں. کیا بات یہ ہے. کتنا زبردست معاملہ ہے. اور یہ اسلام کا حسن بھی ہے کیا بات ہے. کہ قاضی کو یہ ایک یعنی ڈیسیژن پاور دیا نا صحیح. کہ بھائی اس طرح جو ہے وہ ڈیسیژن شورا بنی نا تو واقعی جب ہوا نا کہ آپ لوگ کیجئے کر کے امیر علیہ سنت نے اپنے بچوں کو، ماتحتوں کو، پیر صاحب نے، امیر نے اپنے ماتحتوں کو آگے بڑھایا. یہ اچھا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ درست فیصلہ درست وقت پہ کیا جائے. جی جی رائٹ ڈیسیشن فور رائٹ ٹائم، کیا کہیں گے؟ جی جی تو اب یہ ہے کہ بعض اوقات فیصلہ تو بندہ کرتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے کہ کرتا ہوں. جیسے مجھے بعض ٹریٹمنٹ، علاج میں بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. میرے پاس بعض لوگوں کی ایسی واقعات ہیں، ابھی کرتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں، کس کو دکھاؤں، کبھی حکمت، کبھی ہومیوپیتھک، کبھی ایلوپیتھک. اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ورنہ حکیم صاحب کوئی یا کوئی ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک والے ناراض نہ ہو جائیں. طریقہ علاج ہے، روحانی علاج بھی ہے، جو آپ کو بہتر لگے وہ کریں. لیکن کئی لوگ کنفیوز مائنڈ کہیں گے یا ایبسینٹ مائنڈ کہیں گے، یا وہ ایسے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی بولتے ہیں حکیم کے پاس چلے جاؤ، کبھی ہومیوپیتھک، کبھی ایلوپیتھک، کبھی بولتے ہیں روحانی علاج کروائیں. لیکن ایک چیز پکڑ کے کمپلیٹ تو کروائیں. کئی لوگ اس میں ہارٹ پیشنٹ بن گئے، کئی لوگ گردے کے مریض بن گئے، ڈائلیسس پہ چلے گئے. پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونا یہ بھی ایک فیصلہ ہے. مکان بنانا، پیسے تھے، بناتا ہوں. اب ایسے شخص سے مشورہ کیا کہ جو ساری زندگی کرائے کے مکان میں بیٹھا رہا، جو اپنا گھر نہ بنایا، نہ بنا سکا. تو اس نے ایسا مشورہ دے دیا کہ بھائی کیا کرو گے مکان بنا کے، دنیا کرائے میں رہتی ہے، کرائے میں رہتے رہو، ابھی اس پیسوں کا بزنس کر لو. مجھے عبدالحبیب بھائی نے کہا ایک دفعہ، مجھے بھی ضرورت پڑی کوئی اس طرح کوئی مکان کے بارے میں، تو کہا علی بھائی ہمارے بڑوں نے تو یہ سکھایا ہے کہ زمین کا پیسہ زمین میں لگنا چاہیے. زمین کا پیسہ اگر کاروبار میں لگا دیا نا یہ تو جو ہے وہ جو ہے پھر گئے مکان سے گئے، بچوں کے لیے نا چھت گئی آپ کی. حاکم الملک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس شعبے کا پیسہ ہے اسی شعبے میں لگائیں. اور پھر جو ہے وہ اپنا تجربہ ہی بیان کیا کہ یہ میرے تجربے میں آیا کہ اگر جو ہے وہ ایک شعبے کا پیسہ دوسری جگہ لگا دے تو بعض اوقات کامیابی نہیں ہوتی. کیا بات ہے. یوں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. عبدالحبیب بھائی کی بات آئی تو مجھے مفتی صاحب کا وہ قول یاد آ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی جو آپ نے بات کی تھی عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کی، تو بڑی پیاری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ. کیا بات ہے. اچھا، اسی طریقے سے جہاں پر بہت سارے ان چیزوں میں فیصلہ کرنے کے معاملات آتے ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا معاملہ جو فیصلہ کرنے کا آتا ہے وہ ہے، چونکہ یہ ہمارا گھر اور معاشرہ پروگرام ہے، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان فیصلہ. صحیح. اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ ایک کو اس سے لے لیں اپنے شوہر کی طرف سے، ایک کو لے لیں پنچ کے طور پہ، فیصلہ کرنے کے طور پہ، ایک کو عورت کے طرف سے لے لیں، اور یہ دونوں حضرات مل کر جو ہے یہ فیصلہ کریں. اچھا، اب اور اس فیصلے میں کیا ہو، توڑنے کی بات یہ سب سے آخر میں ہو. کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ والصلح خیر، کہ صلح کے اندر جو ہے وہ خیر ہے.
اور فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے، میں وہ بڑی، ہم اس کتاب کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جس کے اندر فیصلہ کرنے کے، ہمارے شاہد مدنی بھائی کے ہاتھ میں بھی یہ ہے، فیصلہ کرنے کے مدنی پھول آپ کے ہاتھوں سے نشان. یہ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، ایسی زبردست یہ کتاب ہے کہ آپ یہ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے. گھر کے جتنے سربراہ ہیں، گھر کے جو بڑے ہیں، ان کو سب کو تو یہ کتاب واقعی پڑھنی چاہیے. تو خیر بات چل رہی تھی ہماری میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرنے والی بات، اختلاف ہو جائے تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ دونوں کی سن کر، اور دونوں کے درمیان، یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ اس فیصلے کرتے ہوئے شریعت نے جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی، یعنی ایک ایسا معاملہ کہ منع ہے، ملانے کے لیے آپس میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی، وہ یہ کام ہے کہ بھائی ان کے درمیان محبت ڈالی جائے، گھر ٹوٹے نہیں بس کسی سے. لیکن وہی والی بات آئے گی شاہد بھائی کہ جیسے فضیل بھائی فرما رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور بعض اوقات بڑھتا ہے، گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو لوگ کرتے مشورہ، بعض خود جاتے ہیں، بعض خود لوگ انوالو ہوتے ہیں. اب بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں اگریسو موڈ میں، بس وہ بات پہ پکڑ ہو رہی ہے. پھر وہی بات آئے گی کہ یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے گا کہ اس معاملے کا مشورہ کریں کس سے، اس معاملے میں ڈالیں کس کو، کہ گھر بسانے والا ہے کہ گھر توڑوانے والا ہے. یہ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بالکل ایسے لوگوں سے ہی مشورہ لینا چاہیے کہ جو صلح کروانے کا ذہن رکھتے، جوڑنے والے ہیں. معلوم ہے کہ یہ وہ ہیں جو جوڑنے والے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ وقت آیا کیسے کہ اب گھر ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے، تو اینڈ کی طرف جا رہے ہیں نا. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی. تو شادی جب ہو جاتی ہے تو پھر جن کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، جیسے گھر والی ہیں، تو ان کو اگر ان کی دلجوئی کریں گے، ان کے خاندان والوں کی دلجوئی کریں گے، تو یہ معاملہ آئے گا ہی نہیں. صحیح. ہم نے جو ہے وہ اپنے فیصلے ان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھی. جس طرح ہمارا دل و دماغ ہے، ہمارے جو ہے وہ مسائل ہیں، ہماری ضروریات ہیں، اس طرح ان کی بھی تو ضروریات ہیں. فرما رہے ہیں، بالکل صحیح. ان کی مسائل ہیں، ان کا بھی ذہن ہے، ان کا بھی ایک نظریہ ہے، تو ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جیسے گھر والی کے جو گھر والے ہیں، جیسے سسرال ہے، تو سسرال والوں کی اگر ہم دلجوئی کریں گے، اب میرے گھر والے آ رہے ہیں تو میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ اچھی سے اچھی دعوت بنے. تو جب ان کے گھر والے آ رہے ہیں تو اب میرا ذہن ہی نہیں بنتا، جو ہے میرے اگر جو ہے وہ 100 روپے کا نوٹ ہے تو کہ یہ خرچ ہی نہ ہو. تو یوں اس طرح تو جو اللہ پاک نے دیا ہے تو خرچ بھی کرنا چاہیے، اور دونوں گھروں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح گھر والی کو بھی چاہیے کہ جب وہ میاں کے گھر والے آ رہے ہیں تو ان کی بھی جس طرح اس کی اپنی خواہش ہے کہ میرے بھائی آئیں تو کیا ہو، اسی طرح جو ہے وہ بھائی شوہر کے بھائی آئیں تو پھر کیا ہو. تو یہ مہمان نوازی کے جو تقاضے ہیں وہ تو پورے کرنے چاہیے، اور یہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ نوبت آئے کہ گھر ٹوٹ رہا ہے تو یہ جذبات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی ایک فیصلے سے تعلق رکھتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد ایک فیصلہ ہو کہ گھر والوں کو راضی بھی رکھنا ہے، اور اپنے سسرال کو بھی راضی رکھنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بھولنا، اپنی ماں کو بھی راضی رکھنا ہے اور اپنی ساس کو بھی راضی رکھنا ہے. مجھے اس بات پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شوہر صاحب نے گھر میں کہا کہ بھئی والد والدہ اور بھائی بہن آ رہے ہیں تو کیا بنائیں. تو زوجہ نے کہا کہ اب کیا بنانا ہے، ٹھیک ہے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، جو کھائیں گے وہی بنا لیتے ہیں، زیادہ کر کے بنا لیتے ہیں، یہ بھی کھا لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. خیر وہ جو گھر میں بننا تھا وہ کچھ زیادہ بن گیا. دروازے کی گھنٹی بجی، جیسے ہی دروازہ کھولا تو بیگم صاحبہ تو مصروف تھیں کچن کے اندر، وہ نہیں باہر جھانک کے ذرا کچن سے دیکھتے ہیں کہ اچھا آئی ہے یہی، تو دیکھ کے تو اس کے ہاتھ پاؤں خوشی سے بھی پھول گئے اور گھبراہٹ سے بھی پھول گئے کہ اس نے کیا دیکھا کہ اس کے والد والدہ اور اس کے بھائی بہن جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہیں. خیر انہیں جیسے جو ہے وہ اندر لائے اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرے امی ابو آ رہے ہیں. تو بولا میں نے کہا تھا کہ والد والدہ اور بھائی بہن آ رہے ہیں. تو نے پوچھا ہی نہیں بھائی کس کے آ رہے ہیں. تو تم نے کہا بھائی جو ہے وہ زیادہ کر کے بنا لیں گے. تو یہ ایک پیغام اس شوہر نے یہ دے دیا. تو یہ عورتوں کے لیے بھی یعنی ہدایت ہے کہ اپنے بھائی بہن اور اپنے والد والدہ کے لیے الگ ایکسپریشنز اور الگ کھانے، ٹھیک ہے نا، اور شوہر کے والد والدہ اور بھائی بہن ہیں تو ان کے لیے الگ ایکسپریشنز اور الگ کھانے. شاہد مدنی بھائی والی بات کو جناب نے انڈوز کر دیا کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. ویسے جیسے شاہد مدنی بھائی نے ایک بات کہی نا کہ ایسی نوبت آتی کیوں ہے، میں اس سے ایک اسٹیپ اور پہلے جاؤں گا اور ہمارے مبلغین کی بھی رائے لوں گا کہ شادی کرنا بھی تو فیصلہ ہے. ہماری اپنی شادی، جب ہماری ایج بڑی ہوتی ہے تو ہمارے بچوں کی شادی، تو چلیں پہلے ہماری تو خیر ہو گئی، جن کی نہیں ہوئی تو ماں باپ جب اپنے بچوں کی شادی کریں تو یہ دیکھیں شادی کہاں کی جا رہی ہے. کیونکہ جب بچی ہماری جا رہی ہے یا کسی کی بچی لاتے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے کہ یا تو ہماری بچی ہے وہ بیاہ کر کہیں جائے گی شادی ہو کر کسی کے گھر میں، یا کسی کی بچی اگر ہمارا بیٹا ہے تو ہمارے گھر میں آئے گی. تو جو سامنے والی فیملی ہے
اسپیشلی سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ماں کا کردار ضرور دیکھیں، کیونکہ عموماً آج کل تو عورتیں ہی گھر سنبھالتی ہیں، مرد تو اپنے باہر کام کاج، اور ماں کو دیکھیں کہ یہ ملانے والی ہے، نرم مزاج ہے، بچیوں کی تربیت کیسی کی، کیا ہے، خود لڑائی جھگڑے والی ہے، ادھر ادھر کرنے والی ہے، یہ باتیں باہر آ جاتی ہیں۔ بہت سارے سمجھدار لوگ جا کر یہی دیکھتے ہیں کہ ماں کا یا باپ کا یا گھر کا ماحول یہ، تو بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں، بہت تیز لوگ ہیں، یہ لوگ یوں۔ خالی اندازے نہ لگائیں، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کریں، لیکن شادی بیاہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے گاڑی خریدنی تھی، صحیح نہیں ملی تو چلو بیچ کے دوسری لے لی، یہ تو زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے، بلکہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم سب بچیوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ آمین آمین۔ اور چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس کو پالتے رہتے ہیں تو گھر پھر آزمائش میں چلا جاتا ہے۔ صبر بھی کریں، برداشت بھی کریں، نبھائیں بھی، یہی ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے شاہد بھائی؟ جی بالکل، رشتہ جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دین کے اعتبار سے وہ جس گھر میں ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ صحیح۔ تو یہ دینی معاملے کو دیکھنا کہ جو دینی معاملے کو دیکھتا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ دنیاوی معاملے ہی بہتر کر دیتا ہے۔ کیا بات اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کردار کیا ہے، معاشرے کے اندر کردار کیا ہے۔ جیسے آپ نے غصے کی بات کہی کہ اگر وہ غصے والے اتنے غصے والے لڑائی جھگڑے والے ہیں تو محلے کے اندر اور خاندان کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کی جائے گی، اور جب ہم جو ہے وہ ان سے رشتہ بنا لیں گے تو کل ہمارا بھی جھگڑا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ تو یہ کردار کو بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں مالی اعتبار سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مالی معاملہ کیا ہے، ان کا مالی معاملہ کیا ہے، لیکن جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ سمجھنا کہ وہ بہت امیر ہونے چاہیے، یہ بھی ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اگر درمیانے یا تھوڑا بہت فرق ہو تو وہ چل جائے گا، لیکن بہت زیادہ فرق ہو تو ہر جگہ نہیں چلتا۔ البتہ اللہ پاک چاہے تو وہ بھی چل جاتا ہے، لیکن یہی ذہن بنا لے ہمارے معاشرے میں نا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو بہت امیر ہونے چاہیے، تو اس طرح کا بھی ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ اس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو شریعت نے جو ہے 7 باتیں بتائی ہیں نا کہ وہ دین بھی دیکھیں تو کردار بھی دیکھیں، تقوی بھی دیکھیں، پیشہ بھی دیکھیں، تو اس طرح بہت ساری حسب نسب وغیرہ کی چیزیں ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے رشتے کی جو ہے وہ منتخب کرنے کے حوالے سے۔ فضل بھائی، میں نے چند ایسے لوگوں سے مشورہ مقصد کیا، ایک ٹائم بھی ہو گیا دعوت اسلامی میں، اب تو اپنی بھی ایج ہو گئی، دادا بن گئے ہم بھی، تو بچیوں کے رشتے، بچے یا بچی دونوں، اسپیشلی بچیوں، جیسے شاہد بھائی نے فرمایا نا، لوگ بہت چھان بین، نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، اتنا وہ ڈیلے کر دیتے ہیں کہ اچھے رشتے نکال کر پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں، پھر ان کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، چلو جو مل جائے۔ بعض اوقات یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ چلو یار دوسری والی کو دے دیں گے، اور اس طرح کر کے بھی کر دیں گے، یار بچی اتنی ایج ہو گئی ہے۔ تو درست فیصلہ یہ الحمدللہ کئی ایسے سمجھدار لوگوں سے، اسپیشلی جانشین امیر علیہ سنت کی صحبت نصیب ہوئی، حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی، کہ جو اچھا رشتہ آئے، ایک جو بھی چیز دیکھنی جیسے شاہد بھائی نے فرمایا وہ دیکھ کر اور فیصلے کی طرف آئیں، نہ کہ لمبی کریں کہ چھان بین کرتے ہی رہیں، چیک کرتے رہیں، بڑھتے رہیں۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ آپ نے جو بات فرمائی نا، اس میں معاملہ یہ کہ اسلام نے جلد بازی کرنے سے منع کیا، صحیح، مگر یہ ایسا کام ہے بچوں کی شادی کہ جس کے اندر حکم ہوا کہ اس کے اندر بنیادی چھان بین کر کے ان کاموں کے اندر اجلت کی جائے، اس کام میں جلدی کی جائے، جس کام میں جلدی کا حکم ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس کام کے اندر یہ جلدی کی جائے۔ دوسرا یہ کہ ایک ہماری سوچ بچار ہے اور ایک اللہ کا جو ہے وہ رحم و کرم کرنا ہے کہ جب سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والد کی مدد کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب جب بچی اس ایج پر پہنچی اور ساری باتیں درست ہیں، وہ دیندار ہیں، اور ٹھیک ہے کہ وہ لڑکا تھوڑا سا کمانے کے اندر وہ ہے، مگر خود جسے کہتے ہیں نا ہمارے میمنے میں کہ پوتے جو کنواں پوتے خود ہی گنے دو، یعنی اپنا کنواں اس نے خود جو ہے نا وہ کھود لیا، تو ایسے کو دینا چاہیے۔ آپ یقین مانیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے جو اس کے قدم مبارک کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ گھر کے اندر خیر و برکت یہ ہو جاتی ہے، لے کر آئے گی نا، بالکل ایسا ہی آئے گی نا، یہ بالکل ایسا ہے۔ اصل میں ہم جو تحقیق کرتے ہیں نا حضرت، وہ کیا ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں چچا ماموں ان کے سسرالی رشتہ داروں سے۔ آپ مجھے بتائیے جس کی بچی پہلے سے دیوی ہوگی وہ کبھی کہے گا کہ نہیں اس گھر کے اندر نہیں کیجیے گا، اس نے اپنی بچی کو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ تحقیق بھی کیا کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تفتیش، ہاں تفتیش۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا کیا کیریکٹر ہے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا جس کو سمجھے دینے کا مجاز کیا، وہ ہے پڑوسی۔ کیا بات ہے۔ آپ یقین مانیں
کہ اگر آپ پڑوسی سے پوچھ لیں، کیونکہ وہ ایک نیوٹرل باڈی ہے، اس کو تو آواز آ جاتی ہے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو اگر وہ آپ کو کہے کہ نہیں بھائی گھر کے اندر تو ایسا گھر ہے کہ آپ پوچھیے مت، صحیح آپ یقین مانے، اچھا کیا برا ماننے والی بات ہے؟ صحیح ہے. آپ نے ان کے پڑوسی کا دروازہ جا کے کھٹکھٹا کے اندر گھر بیٹھ کر ان کے بارے میں پوچھا، وہ کیوں برا منائیں گے؟ صحیح. ٹھیک ہے، جب سب سے پوچھ رہے ہیں تو یہ اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ اور اس میں درست مشورہ بھی دینا چاہیے. بالکل. تو آپ تو بزنس لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ تو بزنس کے لیے مشورہ کس سے کیا جائے؟ کہاں جائے بندہ یار؟ اتنے معاملات، مسائل، کاروبار، نوکریاں، تو کیا کریں اس کے لیے؟ فیصلہ کیسے کریں؟ یہ بھی بڑا فیصلہ ہے زندگی کا. عربی کے 2 مقولے آپ کو سناتا ہوں. ایک تو وہ نہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے نا کرامت سے بڑھ کر ہے، تو یہ ہر چیز میں ہی ہوگا نا، ہر چیز کے اندر جو ہے نا کہ استقامت کے ساتھ لگا رہا ہے. دوسرا وہ ہے کہ مما بورک لہ شیئا فیلزمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے میں تمہیں برکت دے اس کو لازم پکڑ کے رکھو. باپ دادا کا ایک کاروبار چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا اب سپوز کہ ان کا سویٹس کا کام ہے، صحیح. دادا بھی مطلب جس کو کہہ لیں آپ پرانے زبان میں حلوائی تھے، اچھا والد بھی، اور یہاں پہ اب وہ نوجوان بیٹا ہے، یہ ہے، اچھا گاڑی بھی وہ جلیبیوں کے پیسے کی آئی ہے، گلاب جامن بیچ کے ہی آئی ہے، مگر یہ کہ یار اب تھوڑا یار میں کھڑا رہا کیسے، تو ذرا چلو یار اسٹیٹ کے کام میں جاتے ہیں، ذرا اس فلانے اس کام میں چلے جاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. ان کاموں میں جانا مسئلہ نہیں ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس شے کے اندر آپ کے لیے برکت رکھی گئی ہے. اگر آپ نوجوان ہیں تو یہ سویٹس کا کاروبار جدید انداز سے بھی تو آج کل ہو رہا ہے، جدید پیکنگز کے ذریعے بھی تو ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ سوچیں گے یار شوگر اتنی عام ہو رہی ہے، میں چھوڑ دوں یہ کام، لوگوں کو شوگر ہوگی، بچاؤں شوگر سے. نہیں یہ دیکھیں، یہ تو اپنا یعنی اس کا معاملہ ہے کہ بھائی آپ نے تو کسی کی زبردستی تو نہیں وہ کیا نا، ایسا مشکل کو سوچتا کوئی سوچتا ہوگا کہ جس کو یہ ملتا ہوگا معاملہ. اس طرح کئی ایسے خاندانی پیشے ہیں. لوہے کا کام ہے بھائی، وہ جو ہے نا صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں تو کیا یار کالے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک نہا دھو کے نہیں تو کہیں باہر نہیں نکل سکتے، مگر بھیا اس کے اندر اللہ نے برکت بھی تو. اچھا اسی سے بنے آپ، مکان آپ کا بنا ہے، شادی آپ کی ساری سے ہوئی ہے. یہ ہوئی ہے. وہ جو ہوتا ہے کہ کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں، پرانے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ کہ اس شے کو جو ہے نا یہ پکڑ کر یہ رکھنا چاہیے. اس طریقے سے جو سروس کرتے تھے نا، تو میں آپ کو آج سے تھوڑا سا 10-20 سال پہلے لے جاؤں کہ جو ہمارے والدین اور ان کی کیٹیگری تھی، وہ جہاں ایک کے پاس رہ جاتے ہیں اس کے پاس وہ بازو کا تو 30-35 سال یہ سنتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لگے ہوئے اتنے پرانے. یہ بالکل یہ نہیں، یہ آئے تو یہ نہیں وہ سمجھے کہ ان کے پاس لگے اور یہ ان کے پاس ہی. اچھا اس میں جو ہے نا ایک یہ عرض کرتا چلوں کہ جو آج کل کے باس ہیں نا، یہ بھی مسئلہ یہ کہ تھوڑے سے وہ جدید باس بننے کی کوشش کرتے ہیں، ماڈرن باس. دیکھیں پرانے باس بھلے تھے مگر وہ اپنے افراد کو، جس کو کہتے ہیں نا پالنا، ان کا وہ خیال رکھتے تھے، پالتے تھے، سنبھالتے تھے، چلاتے تھے، خوشی غمی میں رہتے تھے، ان کے معاملات ہو جاتے، فیملی ممبر بن جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ہو کہ آپ اس کو وہ دکھائیں گے تو آج جدید دور ہے بھیا، ایک کے بعد دوسرے پتہ چلے وہاں سے 5,000 روپے زیادہ ملیں گے نا، وہ وہاں پہ سوئچ آن کر جائے گا. آپ کا اتنا سارا کام، اتنی ساری اس نے 2 سال کے اندر جو محنت کی، سارا آپ اب نئے آدمی کو آپ نے ٹرین کیا. تو افراد یہ سنبھالنے چاہیے. جب یہ سنبھالیں گے، یہ بھی درست ٹائم پہ درست فیصلہ ہے، اس کو سنبھالنا ہے ہمیں، اس کو جانے نہیں دینا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کام اچھا چلے گا. اللہ نے چاہا. شاہد بھائی جیسے کہتے ہیں کہ جب غصہ آ رہا ہو، جذبات ہو، موڈ آف ہو، ایسے وقت میں فیصلہ کرنا کیسا؟ جب آدمی کی کیفیت اس طرح کی ہو کہ غصے میں ہے تو اس وقت کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آدمی غصے میں فیصلہ تو کر دیتا ہے لیکن پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے. دارالفتہ کے اندر جو مسائل آتے ہیں ان میں سے ایک تعداد ان مسائل کی ہے جو طلاق پر مشتمل ہوتے ہیں. صحیح فرمایا کہ جناب میں نے جو ہے وہ غصے کے اندر طلاق دے دی تھی، میری کوئی مرضی نہیں تھی، بس جو ہے وہ میرے گھر سے جو ہے وہ انہوں نے یوں کہہ دیا اور پھر جو ہے وہ میں بہت شدید غصے میں آ گیا اور میں نے جو ہے وہ طلاق دے دی. اب کوئی مفتی صاحب فیصلہ کر لیں، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میرا گھر تباہ ہو گیا ہے، اب کوئی گنجائش نکالیں. گنجائش کی تو ہم نے کوئی چیز رکھی نہیں ہے نا. جب 3 طلاقیں دے دی تو بس طلاق تو واقع ہو گئی. تو لہٰذا یعنی یہ ایک مثال ہے کہ ہم نے جو ہے وہ غصے میں آ کے اپنا گھر توڑ دیا، جو گھر اتنی جلدی تھوڑا بنتا ہے. اور یہ اس مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر مسائل کو بھی دیکھ لیں
کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم غصے میں ہوتے ہیں اور کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر خاندان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں، اور جو یہ جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے وہ عمومی طور پر غصے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور غصے میں آ کر ہم کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ ساری زندگی رونے والا مسئلہ ہوتا ہے۔ صحیح تو فرمایا۔ یہ غصے میں آ کے ہم تھوڑا ٹھہر جائیں، یعنی ایک تو رشتے کی بات ہو نا کہ جب کوئی رشتہ آ جائے، کف مل جائے، پھر تو فوراً ہاں کر دینی چاہیے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کف آ جائے تو پھر رشتہ کر دو، کوئی جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر بڑا فساد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اچھا، اور لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں توقف کرنا ہوگا، تھوڑا ٹھہر جانا ہوگا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ توقف یعنی تھوڑا ٹھہر جانا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غصے میں آ کے جلد بازی میں ہم کوئی ایسا فیصلہ کر دیں گے پھر ساری زندگی روتے ہی رہیں، اور بعض اوقات اس طرح کے فیصلے جو ہیں بڑی ندامت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آدمی خود ہی سوچتا رہتا ہے کہ کاش میں غصے میں آ کے یہ فیصلہ نہ کرتا۔ اسی طرح جو خودکشیاں کرتے ہیں وہی بعض اوقات جو ہے نا وہ اس طرح کر میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، تو جو سن رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں تو بہت کہتا رہتا ہے چل کر لے، کرنا ہے تو۔ ہرگز ایسا غصے میں آ کے ہم ایسا فیصلہ نہ کریں، ایسی بات نہ کریں کہ کوئی ایسا فیصلہ بھی کر ڈالے۔ تو یہ بعض معاملات میں بالکل توقف کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، کہ بعض جگہوں پر فیصلہ کرنے میں بہت تاخیر کر دیتے ہیں ہم لوگ، اور بعض جو ہے فیصلے بہت جلدی کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہ کون سا فیصلہ کب کرنا ہے یہ بھی فیصلہ والے لوگوں کے ساتھ، تجربہ کار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بھی یہ فیصلہ کرنے میں ہمیں جو ہے وہ آسانی ہوگی کہ فیصلہ جلدی فیصلہ کہاں کرنا ہے اور کچھ توقف کہاں کرنا ہے۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے رکن شورا ابو ماجد شاہد مدنی بھائی نے میرے خیال میں ہمارے اس پورے پروگرام کا نچوڑ بتا دیا ہے کہ فیصلے میں جلدی بھی بعض اوقات کرنا پڑتی ہے۔ اب آپ نے ٹرین پکڑنی ہے، اب سوچ ہی رہے میں کیا پکڑوں، کیسے جاؤں، پتہ چلا ٹرین ہی نکل گئی، فلائٹ ہی نکل گئی۔ بعض اوقات سفر کے معاملات میں بندہ سوچتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہاں وہ وقت پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور جذبات میں، غصے میں۔ کسی نے کہا نا فضیل بھائی کہ موڈ پر فیصلہ نہ ہو، رول پر ہو۔ ایسا ہی ہے، تو تھوڑا ٹھہرے، تھوڑا سا ٹھہراؤ کرے۔ اچھا، جس طرح شاہد بھائی نے بتایا کہ غصے میں، جذبات میں فیصلہ نہ کرے، ٹھہرے، تو کسی نے سمجھدار نے کہا، آپ اس پہ کچھ کمنٹس دیجیے گا، کہ بہت زیادہ خوش ہو، آج موڈ بہت اچھا ہے، تو اس میں فیصلہ کرنا کیسا؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں، ہمارے یہاں پر جو ہے نا یہ بڑا عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں کہ ہم جب خوشی آتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے بجائے جو ہے نا ہم معاذ اللہ بالکل وہ ہم عیش پرستی کے اندر ہی لگ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات جب آدمی بہت خوش ہوتا ہے نا تب بھی گناہوں بھرے اور اس قسم کے فیصلے، بڑے یہ معاملات کی طرف جو ہے نا آدمی چلا جاتا ہے۔ تو اچھا، ایک خوشی کا فیصلہ جیسا آپ نے کہا نا، مجھے ایک روایت یاد آئی، ایک بڑا زبردست ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور ہے بھی یہ بیان ہوا حدیث پاک میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے زمین خریدی تو اسے زمین میں سے سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا ملا۔ اب یہ کتنی خوشی کا یہ موقع ہوگا۔ تو وہ زمین بیچنے والے شخص کے پاس گیا اور بولا کہ بھائی یہ سونا تو آپ کا ہے، کیونکہ میں نے زمین آپ سے خریدی تھی، سونا تو نہیں خریدا تھا۔ اب اللہ کرے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر یہ خوف خدا والے بچے۔ تو زمین بیچنے والا جواب دیا کہ سونا میرا نہیں ہے، کیونکہ میں تو زمین اور اس میں جو کچھ دیا سب آپ کو میں نے بیچ دیا ہے۔ جب دونوں سونا رکھنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ایک شخص کے پاس گئے کہ بھائی اب ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات پوچھی، کہا کہ بھائی آپ کی کوئی اولاد ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کی کوئی اولاد ہے؟ تو کہا میری بیٹی ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ سارا سونا ان کے حوالے کرو۔ کیا فیصلہ کیا؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اچھا، کیسا فیصلہ ہے؟ کیا بات ہے، کیسا فیصلہ ہے؟ اب یہ بھی خوشی کے دوران، مگر کیا تھا کہ نہیں، خوشی کے دوران اللہ کا ڈر، کیا بات، یعنی میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ بھائی یہ آپ کا ہے، تو وہ کہیں گے نہیں بھائی میں نے تو بیچ دیا، یہ اب آپ کا ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے بھی کیسا فیصلہ کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے سوال پوچھا گیا تھا تو اس کا درست جواب بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یوں اپنا مطالعہ کیجئے، علم دین سیکھیے، کتابیں پڑھیے۔ الحمدللہ المدینہ العلمیہ
کتابیں بنا کر دے رہا ہے، مکتبۃ المدینہ کتابیں چھاپ رہا ہے، تو جب ہم اپنا مطالعہ بڑھائیں گے تو یہ تو ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ آج کا سوال، تو سوال اور جواب آپ نے دیکھا، درست جواب بھی دیکھا، لیکن پڑھتے رہیں، علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں علم دین کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشرہ